فعال و متحرک تنظیم کے جو سربراہ، انہوں نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ہمیں یہ لفظ سے نہ پکارا کریں، ہمیں مسلمان کافر نہ کہا کریں۔ اللہ نے اپنے کلام مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ فرعون جب وہ دریا میں ڈوب رہا تھا، جب دریا کی موجیں اس کو اپنے گود میں لے کر کھیل رہی تھی، جب جس دریا کے تعلق سے کہہ رہا تھا ہادہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں میرے قدموں تلے چلا کرتی ہیں، میرے پاؤں تلے چلا کرتی ہیں، وہ نہریں اس کو الٹ اور پلٹ کر رہی تھی۔ تو اس وقت فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ جب قیصر کے پاس جب نبی علیہ السلام کا خط گیا تو نبوت کو پہلے اس نے جانچا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر یہ بندہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر یہ اپنے دعوے میں اگر سچا ہے۔ مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر چل رہی ہے، جیسا کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ حضرات سن رہے ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے خوش نصیب انسانوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ خوش نصیب انسان کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اس کلام اللہ پر ایمان لے آئے، انہیں اللہ نے متقین کا لقب دیا اور مؤمنین کا خطاب دیا۔ پھر ان کی کیا صفات ہیں؟ اللہ نے بڑی بلاغت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا میں ان کے کیا اعمال ہوا کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے انہیں بشارت سنائی۔ کیا سنائی؟ بشارت سنائی، اور اللہ نے ان کے تعلق سے کہہ دیا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ اپنے رب کے ہدایت پر یعنی سیدھی راہ پر ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب ان بد نصیبوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کے اس کلام پر ایمان نہیں لائے۔ اب ان بد نصیبوں کی 2 قسم ہیں۔ ایک وہ بد نصیب لوگ جو ایمان نہیں لائے، کھلم کھلا اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، قبر کا انکار کیا، جنت و جہنم کا انکار کیا۔ دوسرے وہ لوگ، وہ بد نصیب بلکہ بدترین نصیب وہ لوگ جنہوں نے بظاہر مسلمانوں کے جتھے میں، مسلمانوں کی جماعت میں آ کر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہارے جیسے ایمان والے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ ساتھ میں با جماعت نماز بھی پڑھا کرتے تھے، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ لیکن اللہ کے فہرست میں وہ لوگ منافق کہلائے، دل میں بغض رکھا، عناد رکھا، دل میں جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے تعلق سے کینہ کپٹ رکھا، آستین کا سانپ بن کر اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں، اور آئندہ چل کر پہنچائیں گے۔ اس کا تذکرہ آئندہ ہفتہ ہوگا۔ آج ان لوگوں کا تذکرہ ہو جائے، وہ لوگ جن کو کہا، جس کو قرآن نے کافر کہا ہے، اور اس لفظ سے ان کو بڑا چڑ ہے، اس لفظ سے ان کو بڑا چڑ ہے۔ ہمارے ہندوستان کی ایک بہت مشہور و معروف تنظیم، نام نہیں لوں گا، بڑی طاقتور اور بڑی فعال و متحرک تنظیم کے جو سربراہ،
انہوں نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ہمیں یہ لفظ سے نہ پکارا کریں، ہمیں مسلمان کافر نہ کہا کریں۔ تو اب انہی کے جیسے باہمت باحوصلہ عالم دین کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ فلاں صاحب نے یہ مسلمانوں سے اپیل کی ہے، بلکہ دبے دبے الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیجئے، ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیجئے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں صرف ایک بات کہوں گا، وہ یہ ہے کہ اب انہیں بھی پتہ چلنے لگا ہے کہ کافر کا میننگ کا، کافر کا مطلب ایک بہت گندے لوگ، بہت گھٹیا، یعنی کفر سے ان کو بھی نفرت ہونے لگی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس کفر کا وہ اعلان کیا کرتے تھے اب اس کفر کا اس اپنے طرف نسبت کرنا وہ خود پسند نہیں، اسی لیے تو وہ منع کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے کہ ہمیں کافر نہ کہو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کافر کوئی گالی نہیں ہے، وہ اس معنی کر سوچتے ہیں، کافر کوئی گالی نہیں ہے، اور کافر کسی کو کہنا اس کو چڑھانا نہیں ہے، اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں، اس کو پریشان نہیں کرنا ہے، اس کو ٹرول نہیں کرنا ہے۔ کافر ایک اصطلاح ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے والے کو مؤمن کہتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کے نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں۔ کچھ تو فرق ہو، فرق تو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے ان الذین کفروا، تو یہ جو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کافر کا کیا معنی ہے؟ کافر کا کیا معنی ہے؟ اس کا ایک معنی ہے چھپانا، اس کا ایک معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ کافر کا مطلب چھپانا، اسی لیے عربی میں کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ آپ پڑھیں گے وہاں پر اللہ رب العزت نے کفار فَأَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، یعنی کفار کے اس کے فصلوں نے تعجب میں ڈال دیا۔ کفار مطلب کیونکہ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، تو اسی لیے اس کسان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ کافر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام ماننے والے کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی تمام قدرت، تمام چیزوں کو دیکھ کر، تمام چیلنجز سے اس کو جھیل کر، تمام اچھی باتوں کا ان کے اندر ادراک کر کے، سب سینس ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے احکام کو نہیں مانتے۔ قرآن نے کہا قتل الانسان ما اکفر، انسان کا ناس ہو وہ کیسا کفر کرتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق، کس چیز سے وہ پیدا ہوا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے۔ خلقہ من نطفۃ فقدر، وہ ایک نطفے سے پیدا ہوا، پھر اللہ نے اس کو ایک سانچے میں ڈالا۔ ثم السبیل یسر، پھر اس راستے سے آسانی سے اللہ نے اس کے ماں کے پیٹ سے نکالا۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر اللہ اس کو مار دیتا ہے اور قبر میں دفن کر دیتا ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے، اس انسان کی جو ایک تنگی راستے سے آیا اور ایک 6 فٹ کے قبر میں جا کر دفن ہو جاتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، اس انسان کا ناس ہو کے کفر کرتا ہے، اس کی یہ حقیقت ہے۔ یہ اللہ نے ڈانٹ پلائی سورہ عبس میں۔ یہ اصل کیوں یہ لوگ کفر کرتے ہیں؟ پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ دیکھو بھائی، پرابلم اصل میں یہاں پر اصل بات جو ہوتی ہے وہ تکبر کی بات ہوتی ہے۔ وہ کس کی بات ہوتی ہے؟ تکبر کی بات ہوتی ہے۔ دل میں تکبر کی وجہ سے یہ لوگ حق بات جاننے کے باوجود نہیں مانتے، جانتے ہیں پر وہ مانتے نہیں ہیں۔ حق بات سمجھنے کے باوجود لا علمی کا وہ اظہار کرتے ہیں، حق بات کو ان کا دل تسلیم کرتا ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانتے، کیونکہ دنیا میں کئی کافر ایسے مرے ہیں، دنیا میں ظالم سے فرعون سے بڑھ کر کوئی کافر تھا؟ قرآن نے جتنا ہائی لائٹ کیا ہے
فرعون کے کفر کو، فرعون کے سرکشی کو، فرعون کے خدائی دعوے کو جتنا ہائی لائٹ کیا ہے، تو کیونکہ قرآن تو تمام ہسٹری کی تو کتاب ہے نہیں، فرعون جیسا ظالم و جابر، فرعون جیسا بہت زبردست انسان، فرعون جیسا بہت با نظم باشعور انسان، فرعون جیسا اپنے قوم کا بہت بڑا لیڈر، اتنا بڑا لیڈر کہ اس کی قوم نے اس کو اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہنے لگا، انا ربکم الاعلی۔ وہ ایک اچھا انسان تھا اپنے قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے وہ ایک اچھا انسان تھا۔ تو اس کی مثال اللہ نے بیان کی کہ کیونکہ جب ایک اللہ والے نے ایک اللہ والے نے طوطے کو پالا تھا اور اس کو سکھا رکھا تھا کہ جب بھی کوئی آئے تو تم اس کو کہو السلام علیکم۔ کوئی بھی ان کے گھر میں آتا تھا تو طوطا جو ان کو کہتا تھا السلام علیکم، بولنے والا طوطا ہوتا ہے، تو لوگ خوش ہو جایا کرتے تھے، واہ 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 واہ، اللہ والوں کی طوطا بھی کتنا تربیت یافتہ ہے کہ وہ بھی مہمانوں کو دیکھ کر سلام کرتا ہے۔ ان اللہ والوں نے ٹریننگ دی تھی۔ ایک دن بجائے مہمان کے بلی آ گئی، ایک دن بجائے مہمان کے بلی آ گئی اس پر دبوچنے کے لیے، تو بجائے السلام علیکم چھوڑ کر ٹی 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 پکارنے لگا۔ اب اس کا السلام یہ ان کا ڈور بیل ہو گیا تھا، اللہ والے کا، اس کا سلام کرنا ان کے لیے ڈور بیل تھا کہ وہ سلام کرتا تو سمجھ جاتے کہ کوئی آیا ہے۔ اب یہ ٹی ٹی کرنے لگا، گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھے، ارے کیا ہو گیا، کون آیا، کہ اپنی سکھائی ہوئی بات کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو پھر پتا چلا کہ بلی آئی ہے جو اس پر گھرا رہی ہے، پنجے مارنے کی تیاری کر رہی ہے۔ بلی کے خوف اور ڈر نے اس کی اصلی آواز اندر سے باہر آ گیا، اور جو نقلی آواز جو سکھایا گیا تھا وہ آواز وہ کیا ہو گیا، بھول گیا۔ آئیے فرعون کی مثال میں دیکھیے، فرعون، میں کہہ رہا ہوں نا، کافر اندر سے وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو جانتے ہیں، اسلام کا وہ اعتراف کرتے ہیں۔ اس فرعون جیسے زبردست آدمی کے تعلق سے اللہ نے اپنے کلام مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ فرعون جب وہ دریا میں ڈوب رہا تھا، جب دریا کی موجیں اس کو اپنے گود میں لے کر کھیل رہی تھی، جب جس دریا کے تعلق سے کہہ رہا تھا ہادھِ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں میرے قدموں تلے چلا کرتی ہیں، میرے پاؤں تلے چلا کرتی ہیں، وہ نہریں اس کو الٹ اور پلٹ کر رہی تھی۔ تو اس وقت فرعون کیا کہہ رہا تھا، کیا ہے، برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لایا ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے سامنے وہ جو اس کا جو تخت نہیں تھا، اس کے سامنے وہ فوج نہیں تھے، وہ تمام چیزیں جو دل میں بات تھی وہ بات زبان پر آ گئی۔ موت کے وقت میں اس کی مثال اس طوطے کی طرح ہو گیا، جو دل میں ایمان تھا وہ اس وقت آ گیا، مگر اللہ نے کہا الآن قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم آئے ہو، اب اونٹ پہاڑ کے نیچے اونٹ اترا ہے، اب تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ نزع کے عالم میں جو ایمان لائے، نزع کا مطلب کہ آدمی جب اپنے آنکھوں کے سامنے حقائق کو دیکھنے لگے، فرشتوں کو دیکھنے لگے، جنت و جہنم کے نظارے کرنے لگے، ملک الموت کا نظارہ کرنے لگے، اس وقت اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں۔ یہ اللہ نے فرعون کی ایک مثال سے یہ بتا دیا، جتنے کفار ہوتے ہیں، اچھا کفار میں عوام الناس نہیں ہوتی ہے، قرآن نے اب جو ان کی جو عام جنتا ہے، عام عوام ہے، ان کا بہت بڑا دخل نہیں ہوتا ہے، وہ ان کے اپنے سرداروں کے پیچھے چلتے ہیں، اور ان کے جو سردار ہیں سب سے زیادہ حق کے قائل ہوتے ہیں، اندرون سب سے زیادہ وہ مخالفت کرتے ہیں، سب سے زیادہ وہ بیان دیتے ہیں، سب سے زیادہ وہ کتابیں لکھتے ہیں، مگر حقیقت میں سب سے زیادہ ان کے اندر کیا رہتا ہے، اس کا احتراف رہتا ہے، اس کا احترام رہتا ہے۔ تو اب کیوں ان کے اندر وہ تکبر ہوتی ہے؟ اس تکبر کے بنا پر ابو جہل کافر تھا، ابو جہل اب تکبر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شیطان سے ہوتی ہے۔ اب شیطان سے بڑا ایمان والا کوئی ہے؟ اس کا تو ایمان بالمشاہدہ تھا، ہمارا تو ایمان بالغیب ہے،
اس کا تو ایمان بالمشاہدہ تھا، وہ عرش دیکھ رہا تھا، اللہ کے تجلیات وہ دیکھ رہا تھا، وہ جنت اس کے سامنے تھی، جہنم اس کے سامنے تھی، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، ملک الموت سارے اس کے سامنے تھے، میزان اس کے سامنے تھا، ہر کچھ اس کے سامنے تھا، تو کیا بات ہے کہ شیطان انکار کر بیٹھا؟ جس بات نے شیطان کو سرکشی پر اتار دیا ہر چیز کو دیکھنے کے باوجود، تو کیا بات ہے؟ تکبر، دل میں تکبر داخل ہوئی، تو ان کفار میں اسی بات کا تکبر رہتا ہے۔ قرآن نے صاف صاف کہا قال الملأ الذین استکبروا، قال ملأ کا تذکرہ آپ کلام مجید میں کئی جگہ پڑھے ہوں گے، ملأ کے معنی سردار، استکبروا کا معنی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، انہوں نے تکبر کیا۔ اس تکبر نے یہی تکبر ابو جہل میں تھا۔ ابو جہل نے متعدد مرتبہ نبی علیہ السلام کے معجزات کو اس نے دیکھا، ہر طرح کی چیزوں کو دیکھا، مگر اس نے انکار کر بیٹھا۔ جب اس سے پوچھا جاتا تھا تنہائیوں میں کہ آخر تم ایمان کیوں نہیں لے آتے، سب حقیقت کو تم جانتے ہو، تو وہ کہتا تھا کہ بات یہ ہے کہ میرے اور محمد کے خاندان میں کیا ہے، دشمنی چلتی ہے، ٹکراؤ چلتا ہے، میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میں اس کو فالو کروں۔ صرف اس لیے، صرف تکبر کے خاطر ابو جہل نے انکار کیا، عتبہ نے انکار کیا، شیبہ نے انکار کیا، بڑے بڑے جتنے بھی معاندین ہیں صرف تکبر کے بنا پر انہوں نے انکار کیا۔ یہاں تک کہ کسریٰ جب قیصر کے پاس جب نبی علیہ السلام کا خط گیا تو نبوت کو پہلے اس نے جانچا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر یہ بندہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر یہ اپنے دعوے میں اگر سچا ہے تو یہ میری تخت کا وہ مالک بنے گا، میرے تخت کا وہ مالک بنے گا۔ اور اپنے پورے پارلیمنٹ ہاؤس میں اب لوگوں سے مشورہ کرنے لگا کہ دیکھو، جس نبی کا مجھے بھی انتظار تھا، تمہیں بھی انتظار تھا، ہمارے پادری اور ہمارے جو رہنما ہیں جو بار بار جس نبی کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ نبی آ گئے، انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اب تو ان کے سامنے کسی کی دال گلنے والی نہیں ہے، جال حق زہق الباطل، ہم مٹنے والے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کی اتباع کر لیں، ہم ان کی اتباع کر لیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کی اتباع کر لیں۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ جس طرح وحشی گدھا کس طرح بدک اٹھتا ہے، کس طرح بدکنے لگتا ہے، تو پورے اس کے پارلیمنٹ ہاؤس میں اس کے جتنے بھی منسٹرز تھے وہ سارے کے سارے بدک کر ایک کونے میں چلے گئے۔ اور جب دیکھا کہ حالات بالکل خراب ہے، میری حالت خراب ہے، میری حکومت چلی جائے گی، میرا تخت چلا جائے گا، تو اس نے پھٹ سے پلٹی مار دیا۔ پلٹی مار کر اس نے کہا اصل میں نے جو یہ تذکرہ کیا ہے، یہ تذکرہ تم کو جانچنے کے لیے کیا ہے کہ کہیں اس خط سے اور ان عربی لوگوں سے اور اس نبوت کے نبیوں کے غلاموں سے تم کہیں امپریس تو نہیں ہو گئے۔ میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے دین پر پختہ ہو، تم جس پر راضی ہو میں اس پر راضی ہوں، تم جس پر راضی ہو میں اس پر راضی ہوں۔ تکبر نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ ارے وہ تو دور کی بات، ابھی آ جائیے سوویت یونین کا بانی جو لینن تھا، جب اس نے، کیونکہ وہ جو رہنما تھا وہ اس کو طاق میں سجا کر اس کو تخت نہیں ملی تھی، بہت کانٹوں سے گزر کر اس نے سوویت یونین کی بنیاد رکھی تھی، بڑی محنت، بڑی رسکی سے اس نے زندگی گزارا تھا، بڑی ٹینشن سے اس نے زندگی گزارا تھا، اس لیے آخر میں برین ہیمیج ہو کر مرا وہ لینن، ٹھیک ہے۔ اور علماء نے اس کے تعلق سے کہا ہے، محققین نے اس کے تعلق سے کہا ہے، اس کے اندر صرف اور صرف ایمان نہیں تھا، باقی اسلام کی جو بھی کوالٹی ہے سب اس کے اندر تھا، اندر سے وہ مان رہا تھا۔ جب اس نے پہلی مرتبہ حکومت حاصل کیا، اور چونکہ بہت پڑھا لکھا انسان، بائی ریسرچ اس نے جو ہے اسلام کا مطالعہ کیا تھا، تو روسی پارلیمنٹ میں جب سب سے پہلے مرتبہ اس نے کہا کہ دیکھو، ہم نے تو جنگ جیت لیا ہے، روسی زار کو ہم نے بھگا دیا ہے، ان کے فوجوں کو ہم نے خاک میں ملا دیا ہے، اب حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ گئی، ہماری حکومت جب ہمارے ہاتھوں میں آ گئی تو اب اس دیش کو چلایا کیسے جائے، چونکہ کوئی بھی دیش، کوئی بھی ملک جو فتح ہوتا ہے وہ تلوار سے،
چلتا ہے قلم سے، تو چلایا کس کے طریقے پر جائے؟ کرسچنائٹی کے طریقے پر، جو ہم کرسچن ہیں اس کے طریقے پر، وہ فیلئر ہے، اس کے تعلق سے کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی ہے۔ یہودی کے طریقے پر چلایا جائے، وہ بھی فیلئر ہے، کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ ہندوازم کی میں نے ہر مذہب کا مطالعہ کیا ہے، کسی بھی مذہب میں کوئی کامل رہنمائی نہیں ملتی ہے سوائے اسلام کا۔ میں نے مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا، قرآن و حدیث کو سمجھ کر جو ان کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہے، جو قوانین مرتب کیے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، رائی سے لے کر پربت تک کے جو قوانین مرتب کیے ہیں، میں نے اس سے زیادہ کامل مذہب، اس سے زیادہ کامل لا میں نے کسی مذہب اور کسی کلچر میں نہیں دیکھا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہمارے لیے کہ ہم انہی کو اتباع کر لیں۔ اس کا یہ اعلان تھا پورے امریکہ، اس وقت امریکہ کی زیادہ نہیں چلتی تھی، اس وقت انگلینڈ کی چلتی تھی، سپر طاقت اس وقت، سپر طاقت کے آخری دور سے گزر رہا تھا انگلینڈ، اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ روس جیسا ملک، وہاں کا لینن جیسا آدمی، اگر وہ اس نے ایمان کو قبول کر لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر وہ دور کہیں لوٹ کر نہ آ جائے جو کسریٰ اور قیصر کو رون دیا گیا، پھر کہیں وہ دور نہ آ جائے۔ تو اس نے جو ہے جامعہ ازہر میں، انگلینڈ کے پارلیمنٹ سے جامعہ ازہر میں ایک دھوکے والا فتویٰ دیا، استفتاء منگوایا گیا، دھوکے کا استفتاء کیا گیا، دھوکے والا استفتاء۔ وہ کیا کیا گیا کہ کیونکہ اس وقت جامعہ ازہر کا دارالعلوم دیوبند سے زیادہ نام تھا، دارالعلوم دیوبند اس کے بعد پاپولر ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ 80 سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں میں۔ تو اس نے جو ہے ایک فتویٰ منگوایا جامعہ ازہر سے، کیا ہے؟ کیا کمیونزم اسلام میں کمیونزم کے لیے کوئی راستہ ہے؟ چونکہ وہ کمیونزم کا بانی تھا۔ کمیونزم کا مطلب وہ ایتھسٹ الگ ہے، کمیونسٹ الگ ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ کمیونسٹ جو ہے ایک اکنامک ریولیوشن کا نام ہے، کمیونزم وہ مذہبی ریولیوشن کا نام نہیں ہے۔ ایتھیزم وہ ایک الگ چیز ہے جو تمام مذہب سے اپنے آپ کو لا تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کو سمجھیے۔ تو وہ چونکہ کمیونسٹ تھا، کمیونزم کو پروموٹ کر رہا تھا، کارل مارکس کا بہت بڑا وہ شیدائی تھا، ان کا بہت بڑا وہ فالوور تھا، تو اس نے جو ہے تو اسی کے حساب سے فتویٰ کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو مفتی صاحب اپنے دارالافتاء میں بیٹھ رہے ہوں، سوال جیسا جواب ویسا، تو اب جامعہ ازہر سے جو فتویٰ دیا گیا انگلینڈ پارلیمنٹ کو کہ بھائی کمیونزم کا ہمارے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اس فتوے کو وہ فتویٰ وہاں سے منگوایا اور اٹھا کر پورے کے پورے روس میں اور جہاں بھی میڈیا میں اس کو چھاپ دیا گیا کہ بھائی دیکھیے کمیونزم کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب وہ چونکہ لینن جو تھا وہ کمیونزم کا بانی تھا، اسی کے نام پر وہ حکومت حاصل کیا تھا، اسی کے نام پر وہاں کے بادشاہ کو بھگایا تھا، اسی کے نام پر ان کے بادشاہ کے فوجوں کو ہرایا تھا، تو اس نے کہا کہ اسلام کو تو میں نے جو مطالعہ کیا ہے اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تو اسلام تو اتنا تنگ مذہب تو نظر نہیں آتا ہے، یہ تو سب کو اپنا رہا ہے۔ میں نے پچھلا ہفتہ کہا نا، اسلام تو سب کو اپناتا ہے، عیسائیت کو بھی اپنا لیا، یہودیت کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانے ہم، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، ان سے زیادہ ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، بلکہ ریسپیکٹ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پچھلا ہفتہ میں نے بتایا کہ اسلام کتنا سیکولر مذہب ہے، تو میں نے جو مطالعہ کیا ہے تو اس حساب سے تو اسلام بہت سیکولر مذہب ہے، وہ تو اپنانے والا مذہب ہے، اور یہ فتویٰ مفتی لوگ دے رہا ہے کہ یہ تو اسلام کا کمیونزم میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اس کی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ جیسا سوال تھا، کس پس منظر پر سوال کیا گیا ان کو کیا معلوم ہے، جواب انہوں نے مفتیوں نے دے دیا، اور جب دے دیا تو پھر اس کو یہ کیا گیا، پھر وہ ایمان سے باز آیا، پھر وہ ایمان نہیں لایا، مگر دل میں وہ کڑتا رہا۔ وہی کچھ حالات، وہی ریولیشنری ہمارے ہندوستان میں چل رہا تھا، ذات پات کے نام پر۔ ایک طرف تھا امبیڈکر اور ایک طرف تھے برہمن واد لوگ، اور بیچ میں تھا گاندھی، بیچ میں وہ گاندھی صاحب تھے، وہ بہت چالاک آدمی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، چلیے وہ بحث نہیں کرنا ہے، رہ گیا مجھے امبیڈکر سے بحث کرنا ہے، ڈاکٹر امبیڈکر سے بحث کرنا ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے بھی اس نے جب اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا، تو اس کے دل میں بھی یہ بات آئی
کہ اسلامی ایک ایسا مذہب نظر آ رہا ہے جس کے اندر ذات پات کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام لانا چاہیے۔ اس کو گمراہ کرنے والے ہمارے گاندھی جی تھے، انہوں نے کہا، صاف پوچھا، اچھا بتاؤ امبیڈکر تم کون سا مذہب اختیار کرو گے، کون سا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ، سنی، جعفریہ، کیونکہ بہت شاطر آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے گاندھی جی، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، دیوبندی، بریلوی، بہرحال ان کو ان کے ذہن کو خراب کیا گیا۔ بولا جس ذات و پات سے نکلنے کے لیے میں اسلام کے طرف آ رہا ہوں، اس میں بھی وہی ذات پات ہے۔ حالانکہ اس مسلکی جھگڑے کو ذات پات کا نام دے کر ان کے ذہن کو خراب کیا گیا، پھر وہ بھی اسلام کو قبول نہیں کیے، حالانکہ اسلام کا وہ اعتراف کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے ان کو گمراہ کیا۔ بہرحال اسلام کو قبول کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، علی الخصوص یہ تو وہ خوش نصیب جو بادشاہ تھا، بادشاہ نجاشی، جو ایتھوپیا کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ نجاشی، اس نے جو ہے اسلام کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھی۔ باقی ایسے جو اوپر درجے کے ٹاپ لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے ہیں، خود گمراہ رہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی گمراہ رہتے ہیں۔ مکہ میں بھی وہی حال تھا، مدینے کے چند سرداروں میں بھی یہی حال تھا۔ انہی کے تعلق سے اللہ نے کہا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے، ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں۔ آپ ان کو ڈرائیں تو بھی برابر ہے، نہ ڈرائیں تو بھی برابر ہے۔ انذار، انذار کا مطلب کیا ہے؟ انذر ینذر، انذار مانے ڈرانا۔ ڈرانے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک گنڈا ڈراتا ہے، اے پیسہ دو ورنہ ٹھوک دیں گے، پیسہ دو ورنہ مار دیں گے، ایک ڈرانا ہوا۔ دوسرا ہے کہ مذاق سے ایک آدمی ڈراتا ہے، چھپ گیا کوئی آیا تو بھاؤ، یہ بھی ایک ڈرانا ہوا۔ یہ بھی ڈرانا، اس کو بھی ڈرانا کہا جاتا ہے مذاق سے۔ گنڈا بھی ڈراتا ہے سیریسلی۔ ایک ہے کہ باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے، کیا بول کر؟ بیٹا تم پڑھو گے نہیں نا تو پھر زندگی بھر تمہیں مزدوری کرنا پڑے گا، پھر تم کو جو ہے بسٹڈ ہونے پڑیں گے، نہیں پڑھو گے نا تو تم کو عزت نہیں ملے گی، بیٹا سیدھا جانا، ادھر ادھر نہ تاکنا، برج میں جا رہے ہو ٹھیک سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی میں تم ڈوب جاؤ۔ پانی سے ڈراتا ہے، آنکھ سے ڈراتا ہے، اس کے فیوچر کی کٹھنائیوں سے باپ ڈراتا ہے۔ تو یہ جو بیٹے کو ڈرا رہا ہے وہ شفقت سے ڈراتا ہے، محبت سے ڈراتا ہے، تاکہ وہ بچ جائے برے کام سے اور ادھر ادھر کے کام سے وہ بچ جائے۔ تو انذار کا مطلب یہ ہے، کسی بھی ڈاکو کو، گنڈے کو ڈرانے کو انذار نہیں کہا جاتا ہے، نہ اس کو نذیر کہا جاتا ہے۔ اور کسی بھی مذاکیلا جو ڈراتا ہے مذاق سے، اس کو بھی نذیر نہیں کہتے۔ نذیر اس شخص کو کہتے ہیں جو شفقت سے ڈراتا ہے، جو وحشت نہیں دلاتا بلکہ شفقت سے ڈراتا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کی مان لو، ورنہ اللہ کی جہنم میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے غضب میں تم پکڑے جاؤ۔ یہ شفقت ہوتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام اپنے قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے جس قوم میں وہ بھیجے جاتے ہیں وہ اسی لیے ایسے ہی ڈراتے ہیں۔ انذر، تو اللہ نے فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا۔ اب جب اللہ ہی نے مہر لگا دیا پھر ان کی غلطی کیا ہے؟ نہیں، غلطی یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک بندے کے اندر یہ چوائس رکھا ہے، یہ اختیار رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ کہ تم دیکھو، اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو دو راستے بتا دیے ہیں، ایک سیدھا راستہ، ایک ٹیڑھا راستہ، ایک دایاں راستہ، ایک بایاں راستہ۔ کہ دیکھو تم جس میں، کیونکہ انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا، جیسے اللہ نے مجھے مجبور بنا دیا میں مرد ہوں، آپ مرد ہیں،
ایک اللہ نے کسی کو عورت بنا دیا، وہ عورت پر مجبور ہے، کسی کو کتا بنا دیا وہ کتے پر مجبور ہے، کسی کو چوٹی بنا دیا وہ چوٹی بننے پر مجبور ہے. تو یہ مجبور ہو گیا، میں مرد ہوں، میں بدل نہیں سکتا. تو ایسا مجبور مجھے اور آپ کو اللہ نے نہیں بنایا کہ تم کو ایمان لاؤ گے تو تمہارا کھانا پچے گا، آخرت کا ایمان رہے گا تو تم کو تمہاری بھوک مٹے گی. ایسا اللہ نے مجھے اور آپ کو مجبور نہیں بنایا بلکہ چوائس دیا. لا اکراہ فی الدین، دین میں اللہ نے زبردستی نہیں کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے مجھے اور آپ کو مجبور نہیں بنایا تو میرے اندر آپشن اس بات کا رکھا ہے کہ دیکھو تم مانو یا نہ مانو. تو جو اللہ نے تو ماننے کا اور نہ ماننے کا آپشن ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اس آپشن کو رکھا ہے. تو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں تکبر سے، عناد سے، ضد سے، اٹھرمی سے، وہ لوگ جو ہیں ایمان کو نہیں لاتے. وہ کرتے کرتے ان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. وہ چوائس کو وہ ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت بھی کیا کر دیتا ہے؟ ان کے دلوں پر کیا کر دیتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے. مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب باہر کی چیز اندر داخل نہیں ہوگی. مہر اس لیے اسٹیمپ کسی چیز کو جو ہے سیل جو کیا جاتا ہے وہ کس لیے؟ تاکہ باہر کی چیز اندر داخل نہ ہو تو حق بات اب اس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. یہ حرکتیں کس نے کیا ہے؟ اسی نے کیا ہے. بعد میں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان پر کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم. اسی لیے اللہ والوں نے کہا ہے نیکیوں کا جو بدلہ ہے، ایک بدلہ یہ ہے جزاء حسنۃ بحسنۃ بامثالھا. نیکیوں کا ایک بدلہ یہ ہے کہ آدمی جب ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دوسرے نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. جب انسان فرض نماز پڑھتا ہے تو نفل کی بھی اللہ توفیق دے دیتا ہے. جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی بھی اللہ توفیق دے دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ نیکیوں کا صلہ ہے. اسی طرح برائیوں کا صلہ یہ ہے، ایک سزا یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرے گناہ کرتا ہے، پھر تیسرے وہ گناہ کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے. جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، جب وہ توبہ نہیں کرتا اور ایک گناہ کرتا ہے تو اور ایک سیاہ، یہاں تک کہ مکمل دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اس دل پر کسی بھی قسم کا حق بات سننے کو اس کا دل گوارا نہیں کرتا، سمجھنے کو گوارا نہیں کرتا. ایسے دلوں سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس دنیا کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر اور ہمارے کانوں پر کیا لگ جائے؟ مہر لگ جائے، سیل اللہ کر دے حق بات کو سمجھنے اور سننے سے. اللہ ایسے گھٹیا لوگوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. پھر اللہ نے کہا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. کیونکہ یہاں پر دل اور کان کے تعلق سے کہا سیل اور آنکھوں کے تعلق سے کہا پردہ، بالکل عین عقل کی بات ہے. اس لیے کہ دل میں جو باتیں آتی ہیں وہ چاروں طرف سے آتی ہیں، سامنے سے بھی آ سکتی ہیں، پیچھے سے بھی آ سکتی ہے، دائیں سے بھی آ سکتی ہے، بائیں سے بھی آ سکتی ہے. تو جو چیز چاروں طرف سے آتی ہے اس کو بند کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چاروں طرف آپ کو سیل کرنے پڑیں گے. لیکن آنکھ سے جب انسان دیکھتا ہے وہ چاروں طرف نہیں دیتا ہے، صرف اپنے سیدھا میں دیکھتا ہے. نہ پیچھے دیکھ سکتا ہے اور نہ گردن مڑائے بغیر دائیں کو دیکھ سکتا ہے مکمل، اور نہ بائیں کو دیکھ سکتا ہے. وہ سیدھا دیکھتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اگر اس کے سیدھے میں پردہ لگا دیا جائے تو پھر وہ دیکھنا، اس کی آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں. تو اللہ نے کہا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کے آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردہ لگا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ ان کو بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا. اس لیے کہ یہ جو کافر ہیں انہوں نے خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود تکبر کیا، خود کنفیوز میں رہے، دوسروں کو بھی کنفیوز میں کیا، خود جہنم میں گئے، وہ بھی جہنم میں گئے. اللہ کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو پکا مؤمن بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.